کہ ملت اسلامیہ کو مقام رسالت سے آگاہ کیا جائے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام کسی انسان کو کلمہ پڑھ کر صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام مسلمان کو سلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور مسلمان بننے کے لیے بڑی توجہ اس جملے پر، مسلمان بننے کے لیے انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جاتے کسی ارادے سے ہیں، آتے کسی ارادے سے ہیں، جاتے کسی ارادے سے ہیں، آتے کسی ارادے سے ہیں۔ اور کوئی تنگ نظر عرب اگر راستے میں تانا دے دے کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ محمد اسلام پھیلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں عرب تنگ نظر کہتا ہے کہ محمد کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر تو لے لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہیں سے پلٹ کر جاتے ہیں اور جا کر اپنے خاندان والوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے، بڑی توجہ، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کتنا بھی ظلم کرو، کتنا بھی تشدد کرو، ہم قرآن پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ کہا اچھا مجھے بھی یہ قرآن سناؤ۔ اب جو قرآن سنایا جاتا ہے تو دل پگھل کر رہ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مقام فکر صرف یہ ہے کہ اگر یہی قرآن 7 برس سے وارث قرآن محمد مصطفیٰ بھی سنا رہے تھے، کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا، مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سننے کے باوجود بھی مصطفیٰ کو قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، عورت کی زبان سے قرآن سن کر اتنا قرآن نے دل پر اثر کیا تو یہاں سے ایمان کے 2 حصے ہوئے 19 کی مجالس میں کہ میں اس مسئلے کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا بعد میں کون ایمان لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا بعد میں کس نے کلمہ پڑھا۔ مسئلہ قرآن فہمی کا ہے، مسئلہ تدبر فی القرآن کا ہے۔ قرآن پکار پکار کر کے رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تأکل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پکار پکار کر کہا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یعنی قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو تلوار کے ذریعے نہیں منواتا، تخت کے ذریعے نہیں منواتا، تاج کے ذریعے نہیں منواتا، دھوس دھاندلی کے ذریعے نہیں منواتا، اجماع کے ذریعے نہیں منواتا، شورا کے ذریعے نہیں منواتا، قیاس کے ذریعے نہیں منواتا، قہر کے ذریعے نہیں منواتا، غلبے کے ذریعے نہیں منواتا۔ قرآن تو دلیل دیتا ہے، دلیل میں کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ تو عرفان حضرات بھی اس لاکھوں کے مجمع میں موچی دروازے کی اس تاریخی مجلس میں قرآن کی یہی آیت پیش کر رہا ہے۔ یہاں سے بادشاہی مسجد کا مادر پدر آزاد مولوی تک سنے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی دلیل لے کر آ۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، ثابت بھی تو کر کہ شیعہ کافر ہے، کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور ویسے بھی کافروں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مومنوں کو کافر کہیں۔ توجہ ہے نا جانو محترم، بہت توجہ فرماتے جائیں۔ آپ چند مرحلوں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دوسرے مرحلے پر قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ جب کافروں نے یہ کہا، بڑی توجہ، بڑے خوبصورتی سے سنیے گا، بڑے اطمینان سے، کوئی جذباتی انداز نہیں، چونکہ آپ پوری طرح آمادہ ہیں الحمدللہ۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ یہ کلام جو رسول اللہ سنا رہے ہیں یہ بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن نے ان سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، تلوار نہیں کھینچی،
چونکہ قرآن علم ہے اور علم کبھی جھگڑالو نہیں ہوتا، علم تشدد نہیں کرتا، علم تشدد پہ نہیں آتا، علم قتل و غارت گری پہ نہیں آتا، اس لیے کہ علم کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، حجت بھی ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اس لیے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو۔ کافروں کو صرف اتنا کہا، اے کافروں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام، بڑی توجہ، یہ بشر کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے، 28 سفر ہے نا، ہم دونوں نانا نواسے پر گفتگو کریں گے نا آج کی مجلس میں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اے کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ نے قانون بنا دیا، کس بات پر عرب کے رہنے والوں کو کافر کہا؟ اس لیے کہ ان کے دو جرم تھے، ایک تو وہ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے تھے، دوسرے سرکار رسالت مآب کو بشر سمجھ رہے تھے۔ کافروں تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، تم اسی لیے تو کافر ہو کہ میرے حبیب کو بشر سمجھتے ہو، تو جو کل رسول کو بشر سمجھے وہ بھی کافر، جو آج بشر سمجھے وہ بھی کافر۔ آؤ قرآن سے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم سمجھتے ہو اے کافروں کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، جو اللہ کا عبد ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ نہیں غور نہیں کیا، نہیں بڑھوں گا آگے، میں بالکل آگے نہیں بڑھوں گا، بہت اطمینان سے بڑی اہم گفتگو، چونکہ یہ میری مسلسل تقریر ہے اس اپنے گزشتہ مضمون سے، اس لیے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پوری توجہ ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، پروردگار نے جسے اپنا عبد کہا وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہو سکتا، وہ مولوی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مولوی کو کہہ دے کہ مولانا آپ ہم جیسے، تو مولوی فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ لو یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔ مولوی نبی کو اپنے جیسا سمجھے تو مسلمان کا مسلمان رہتا ہے۔ عزیزان محترم، ناموس رسالت کی باتیں کرتے ہو، شریعت کی باتیں کرتے ہو، ناموس شریعت کی باتیں کرتے ہو، دنیا پر کفر کے فتوے لگاتے ہو، قومی اسمبلی میں جا کر تحفظ ناموس رسالت کی باتیں کر رہے ہو، تحفظ صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے ہو، احترام صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے، پوری توجہ، احترام صحابہ تو ہم کر رہے ہیں، تم تو خود توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو، اس لیے توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی نے آج سے 20 برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ توہین صحابہ تو تم خود کرتے ہو، اس لیے کہ جن مولویوں کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے، دلیل مانتا ہے، قرآن حجت ہے، قرآن برہان ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ثبوت ہے، قرآن دلیل دیتا ہے۔ تو یہ تو سب نے لکھ دیا کہ فلاں مسلمان ہوا، فلاں مسلمان ہوا، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، میں تو اشارہ کروں گا، سب نے لکھ دیا، تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک سب نے لکھ دیا، فلاں مسلمان ہوا، فلاں مسلمان ہوا، سب مسلمان ہوئے۔ بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں، ظاہر ہے جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کا باپ کافر تھا وہ مسلمان ہوا، جس کی ماں